الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 8 تک ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، آج آیت نمبر 9 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کیا فرما رہے ہیں؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی۔ کب؟ کہ اذ جاءتکم جنود، جب آ گئے تھے تمہارے اوپر لشکر۔ فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے بھیج دیا اوپر ان کے ایک آندھی ہوا، وجنودا، اور کچھ لشکر بھی، لم تروہا، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، اور تھا اللہ، بما تعملون بصیرا، ساج جو تم عمل کر رہے دیکھنے والا۔ ایمان لانے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے ابھی تم پر کیا تھا، جب تمہارے اوپر لشکر چڑھ آئے تھے، اور پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان لشکروں کے اوپر آندھی بھیج دی، اور کچھ لشکر بھی ایسے بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال جو تم کر رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا۔ یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے جنگ احزاب کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ احزاب، جنگ خندق، جس کا ہم نے پچھلی کلاس میں کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور پس منظر دیکھا کہ کس طرح سے صحابہ کرام جو ہیں وہ جنگ احزاب میں جبکہ کمبائنڈ الائیڈ فورسز کے ساتھ مختلف گروہ جو ہیں وہ حملہ آور ہونے کی تیاری کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانان مدینہ کے اوپر، ان کو ختم کرنے کی نیت سے سب کے سب چڑھائی کر کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوتا ہے کہ یہود، مشرکین مکہ اور بنو غطفان نجد سے سب کے سب مل کر تقریباً 10 سے 24,000 تک کا اس کا آتا ہے اماؤنٹ، کی اتنی کوانٹٹی میں لوگ جو ہیں وہ چڑھائی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سب کے سب آتے ہیں، اور ابو سفیان قریش کا لیڈر ہے، بنو غطفان کا سردار عیینہ بن حسن ہے، یہودیوں کا سردار ہویئی بن اخطب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مدینہ کے اندر ٹوٹل 10,000 کی آبادی ہے، جس میں سے 3,000 جنگجو لوگ ہیں، اور ان 3,000 میں سے بھی صرف اور صرف 1,500 جو ہیں وہ چنے ہوئے ایمان والے صادق الایمان لوگ تھے۔ مدینہ کا قائم مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم کو بناتے ہیں، اور جنگی علم جو ہے وہ مہاجرین کا زید بن حارثہ کو دیتے ہیں، اور انصار کا سعد بن عبادہ کو دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ جہاں باقی سب لوگوں نے شرکت کی، وہاں بچوں نے بھی کافی شمولیت اختیار کی۔ 15 سال کے بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ابو سعید خدری، زید بن ثابت، ابن عمر، برا بن عازب، ان سب کی عمر جو ہے اس وقت 15 سال کی ہے، لیکن سب بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انتہائی جان جوکھوں کا کام، جو کہ خندق کو کھودنے کا عمل تھا، اس کو انجام دیتے نظر آتے ہیں، اور سب کے سب اس میں لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے ہیں۔ ہم نے پچھلی کلاس میں اس کو کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا۔ اب خندق کھودنے کا یہ عمل تو ہو گیا، اور سارے کے سارے لشکر احزاب کی صورت میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دیکھو جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے، یعنی کہ سب کے سب چڑھ آئے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے تھے۔ اوپر سے اور نیچے سے کیسے چڑھ کے آئے نا؟ ہوا یہ کہ
جب یہ سب کے سب لشکر لے کر وہاں پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشاورت کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی کا مشورہ مانا اور خندق کھودنے کا عمل کیا، تو یہ پوری کی پوری جو مدینہ کی آبادی تھی اس کو سیکیور کر لیا گیا تھا۔ رائٹ اینڈ لیفٹ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاوے کی چٹانیں تھیں، اور نیچے جو ہے وہ بنو قریظہ آباد تھے، اور وہاں پر کھجوروں کے بے انتہا گھنے باغات تھے جہاں سے اور مزید کوئی نہیں آ سکتا تھا، صرف اور صرف ایک ایریا رہتا تھا اور وہ شمال کا تھا، اور وہاں پر انسیکیورٹی تھی۔ اگر وہاں سے کوئی مدینہ میں انٹر ہوتا تو بس وہیں سے ہو سکتا تھا، لہٰذا وہیں پر 3.5 میل خندق جو ہے وہ لمبی کھودی گئی۔ جب یہ سب کے سب چڑھائی کر کے آئے، یہ جنوب کی طرف سے قریش مکہ آتے ہیں، شمال کی طرف سے بنو نذیر اور بنو قینقاع والے آتے ہیں، اور مشرق کی جانب سے، شمال مشرق کی جانب سے بنو غطفان والے نجد سے آتے ہیں۔ یہ سب جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو خندق کھدی ہوئی ہے، جو کہ ان کے لیے، عربوں کے لیے ایک بہت ہی نئی چیز تھی۔ انہوں نے اس کے بعد پہ بہت واویلا بھی کیا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ڈرپوک ہیں، اور انہوں نے یہ کیا کیا کہ اپنا حصار بنا لیا اور خندق کی کھود کے اندر ہو کے محفوظ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو بہرحال باتیں کرنے والوں نے باتیں کی، لیکن جنگ میں تو ہر چیز کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اندر کی جانب ہیں، اور یہ سب وہاں پہ پڑاؤ کر کے بیٹھ گیا۔ اب اس خندق کو عبور کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ خندق کی گہرائی 15 فٹ تک تھی، جس پہ 3 آدمی بھی چڑھیں تو وہ مشکل سے، مطلب 3 آدمی ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا چڑھیں تو پھر کہیں جا کر اتنی گہرائی تھی اس کی، تو اور 10 فٹ چوڑی کم سے کم، تو اس کو عبور کرنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ اب سب بیٹھ گئے وہاں پہ، اب کیا کیا جائے، اس کو کیسے کراس کیا جائے؟ خندق میں کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں پر تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ انسیکیور پلیسز تھیں، اور وہاں سے ایزیلی کراس کی جا سکتی تھی۔ یہ لوگ، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے کراس کریں، تو ان کا جو بہت بڑا سورما تھا عمرو بن عبدود، اس نے ایک دفعہ کوشش کی اور اس نے کہا کہ اس کو کراس کریں، اور وہ کراس کر کے اندر کی جانب آ گیا، اور آ کے للکار کے اس نے کہا کہ ہے کوئی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے تو وہ آج میرے مقابلے میں آئے۔ تو یہ وہ شخص تھا، مشرکین مکہ کے لشکر میں آیا، اور یہ اس طرح کا شخص تھا کہ اس ایک بندہ 1000 لوگوں کے لیے کافی تھا، اتنا یہ زبردست قسم کا جنگجو تھا۔ تو حضرت علی جو ہے وہ ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اس کی مقابلے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بٹھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ علی یہ کون ہے؟ یہ عمرو ہے، عمرو۔ تو ان کو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس نے پکار لگائی، اور پھر ایسے ہی ہوا، حضرت علی اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ عمرو ہے، عمرو، اس لیے بیٹھ جاؤ۔ تو وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ پھر صدا لگائی، اب حضرت علی سے نہ برداشت ہوا، وہ کہنے لگے کہ چاہے عمرو ہی ہو، اب میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس کے مقابلے پر جاتا ہوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے کو اپنی تلوار عطا فرمائی، اور ان کو سیف اللہ کا لقب دیا، اور پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ان کو پہنائی، اور پھر ان کے لیے دعا کی، اور وہ اللہ کے نبی کی جو دعا ہے ان کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور وہ جاتے ہیں اور جا کے للکارتے ہیں کہ میں تمہارے مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو کہتے ہیں نہیں، تم سے میں نہیں مقابلہ کروں گا، تم تو انتہائی چھوٹے ہو، تم جاؤ، مجھے تم پر تلوار اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ میں اپنی ہتک محسوس کرتا ہوں، لہٰذا تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم بے شک ہتک محسوس کرو، لیکن میں تم سے لڑنے میں ہرگز بھی ہتک محسوس نہیں کرتا۔ اور آپ حضرت علی نے ایسا وار کیا اس کے اوپر کہ اس کو ایک ہی وار میں 2 جو ہے وہ ڈھیر کر دیا۔ اب عمرو بن عبدود وہاں پہ مرا پڑا ہے، اور کفار مکہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت علی کے آتے ہیں واپس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا کیفیت تھی اس ٹائم علی؟ تو حضرت علی نے بتایا کہ مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جیسے اگر میں پورے کے پورے یہ لوگ 3000 لوگ بھی اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں ان سب کے لیے اکیلا ہی کافی تھا۔ اس قدر خوبصورت انداز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مختلف جگہوں پر انہوں نے آنے کے بعد کوشش بھی کی کہ ہم کسی طرح سے کراس کر لیں،
لیکن وہ کراس ہو نہیں رہا تھا، تو وہاں سے حیی بن اخطب نے، جو کہ بنو نذیر کا سردار تھا، جس نے ساری کی ساری جنگ پلان کی اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا، اس نے اب کیا سوچا کہ اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں پیچھے سے جاتا ہوں، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے ملتا ہوں اور ان کو بھی اپنے ساتھ انوالو کرتا ہوں، اور پھر مسلمانوں کو سینڈوچ کی طرح پیچھے سے وہ حملہ آور ہوں گے، آگے سے ہم ہوں گے، تو یہ مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ وہ حیی بن اخطب وہاں پر جاتا ہے بنو نذیر کے سردار کے پاس، وہاں جا کے بنو قریظہ کے سردار کے پاس، اور وہاں جا کے اس کو اپنے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے تو وہ مانتا نہیں ہے، بالکل نہیں مانتا، منع کر دیتا ہے کہ نہیں، میں نے جو ہے وہ تو بالکل بھی تم لوگوں کے تمہاری بات نہیں سننی، تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن اس نے بڑے بزرگوں کے واسطے دیے، اور اس نے کہا، پھر آخرکار اس نے یہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے پتہ چل گیا کہ تم اس لیے دروازہ نہیں کھول رہے کہ میں تمہارے دسترخوان پر کہیں بوجھ ہی نہ بن جاؤں۔ تو اب کعب بن اسد سے برداشت نہ ہوا اور اس نے دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ بہرحال اس کا رویہ آغاز میں تو کافی سخت ہی رہا، وہ نہیں مان رہا تھا اس کی بات، اور اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، تو دیکھو اس نے ہمارے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی، تو ہم کیوں اس کا معاہدہ توڑے نا، نہ اس نے ہمارا معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا ہم ہرگز بھی اس کے معاہدے کو نہیں توڑیں گے، نہیں تو وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ یہی کہنے لگا کہ دیکھو میری پکار پر تو قریش، بنو غطفان سب نے لبیک کہا ہے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ محمد کا کام تمام کر کے ہی واپس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ان لوگوں کو تمہارے ساتھ کا بھی یقین دلایا تھا کہ تم بھی بھئی میرے بھائی ہو تو تم ضرور ہمارا ساتھ دو گے۔ بہرحال چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ منا لیتا ہے اس کو، کعب بن اسد کو، آخر تھا تو یہودی ہی نا، باتوں میں آ گیا اس کے، جذبات جو ہے وہ جذبات حاوی ہو گئے، اور اس نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف اس کو خوب بھڑکایا، کعب کو قائل کیا، اور پھر کعب نے کیا کیا کہ سب کو بلا کے اپنے مشیروں وغیرہ کو اور معاہدے کو پھاڑ دیا۔ حیی بن اخطب وہاں سے تو چلا گیا کہ میں جا کے اپنے باقی اتحادیوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ہو گئے ہو۔ اب کعب بن اسد کی جو بات ہو گئی اور غداری کا معاملہ انہوں نے شروع کر دیا، تو اس بات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، کیونکہ جیسے قرآن کا حکم آتا ہے نا کہ جب تم کوئی خطرناک بات سنو تو تم اس کی تشہیر مت کرو نا، افواہوں کی تشہیر مت کرو جب تک کہ اس کی تصدیق نہ کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے حواری رسول حضرت زبیر بن عوام کو معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ حضرت زبیر بن عوام جو ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بات کو کسی کو بتانا نہیں، بس صرف مجھے آ کے بتانا ہے۔ انہوں نے جب جا کے اس بات کو کنفرم کیا تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال یہ ہوا کہ جس میں اللہ تعالیٰ جسے آگے ہمیں بتاتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے اور خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے۔ یہ وہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب 3 ہفتے سے خندق کھود رہے ہیں، محاصرہ وہاں پر ہو گیا ہے ان لوگوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اثناء میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے بنو قریظہ والوں نے بدعہدی کر دی ہے۔ جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آگے والا معاملہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پیچھے سے اگر بنو قریظہ والے بھی بدعہدی کر دیتے ہیں اور پیچھے ہمارے جو گھر والے اور جو اہل و عیال کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں، غریب بوڑھوں کو، معذوروں کو اور کمزوروں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، تو پیچھے سے ان کا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں۔ خیر وہ 4 صحابہ کرام کو آگے سے بھیجتے ہیں۔ 4 صحابی کون ہیں؟ سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور اسید بن حضیر کو بھیجا کہ جا کے بنو قریظہ کے ساتھ مذاکرات کر کے آئیں۔ بنو قریظہ والوں نے آگے سے ان کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کون سا معاہدہ بھائی، ہم نے کون سا تم سے معاہدہ کیا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ ان کو وہاں سے نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پر پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت سخت پریشان ہیں۔ آگے سے حملہ آور جو ہے وہ کنٹینیوسلی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے خندق کو عبور کر لیا جائے۔ پھر ان کا ایک اور سورما آتا ہے، نوفل بن عبداللہ، وہ اس کو حضرت زبیر بن عوام جو ہیں وہی
ایک ہی بار کے لیے کافی ہو گئے اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب یہ بڑے بڑے 2 سورما جو تھے قریش کی طرف سے یہ قتل ہو جاتے ہیں، عمرو بن عبدود، نوفل بن عبداللہ۔ تو وہ لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ایسا کریں، ہماری میتیں جو آپ کے پاس پڑی ہیں نا وہ ہمیں دے دیں، چاہے آپ اس سے ہم سے پیسے ہی کیوں نہ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنی میتوں کو ایسے ہی لے لو، ہم میتوں کے تاجر نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی میتیں ان کو ایسے ہی پکڑا دیتے ہیں، یہ عمرو بن عبدود اور نوفل بن عبداللہ کی، اور ان سے کوئی پیسہ نہیں لیتے کہ ہماری کس کام کی ہیں یہ۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا ہے، ہم پاکستان کے اندر رہنے والے، جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم مرے ہوئے انسانوں کی تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ہڈیاں بھی بیچتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ باڈی پارٹس بھی بیچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم پتہ نہیں کہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور کس گہرے کھائی میں اسفل سافلین کی حد تک ہم جو ہے نا وہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میتوں کو ان کو واپس کر دیا۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پیچھے سے بھی حملے کا ڈر ہے اور آگے سے بھی حملے کا خوف اور خدشہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کی عکاسی قرآن ایسے کر رہا ہے کہ جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ آنکھیں ایسے پتھرا گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آتی تھی، کیسے سو جائے؟ سید القومی خادمہم، قوم کا لیڈر قوم کا خادم ہوتا ہے، قوم کا لیڈر سو کیسے سکتا تھا جب ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ آگے سے بھی حملہ پیچھے سے بھی حملہ، ڈر ہی ڈر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایسے حالات ہو گئے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ہم کیا پڑھیں، ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا فرمائی اور بتائی، اور آپ نے کہا یہ پڑھا کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، کہ اے اللہ ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرما دے اور ہمیں خوف سے امن عطا فرما دے۔ یہ وہ خوف تھا جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ تو جنگ احزاب میں ایسے خوف سے آزمائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کون آج ہماری جو ہے وہ پہرے داری کرے گا تو میں تھوڑا سا سو سکوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کے خیمے کی پہرے داری کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم جاؤ اور فلاں جا کر جگہ پر پہرا دو، وہاں پہ خندق جو ہے وہ عبور کرنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اور عباد بن بشر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میرے خیمے کی پہرے داری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خیمے میں جاتے ہیں، لیکن نیند تو کوسوں دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے مصیبت زدگان کے مددگار، اے پریشان حال لوگوں کی دعائیں سننے والے، ہماری مصیبت پریشانی اور غم کو دور فرما دے۔ مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر جو بیت رہی ہے تو اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، کبھی دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کیا کرو، آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، لیکن اگر دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر ڈٹ جایا کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو منزل الکتاب ہے، تو سریع الحساب ہے، حملہ آور لشکروں پر شکست مسلط کر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے، ان کے مقابلے پر ہماری نصرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں تو ایک رات کیا ہوتا ہے کہ یہ خالد بن ولید اور ابو سفیان یہ دونوں مل کے پلان کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ 2 جگہ ہیں خندق عبور کرنے کی، یہاں پر جا کے حملہ کرتے ہیں۔ اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خصوصی دعائیں کی۔ انتہا سے زیادہ سردی ہے، غذا کی کمی ہے، دشمن انتہا سے ان کی کثرت ہے، منافقین نے جو ہے عجیب فتنہ کیا، وہ اپنے گھروں میں جا کے دبک جاتے ہیں، یہودی اپنی خباثت پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو دشمن جو ہے وہ رات کو حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اور پھر وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور انتہا سے زیادہ مسلمانوں کو مشقت اور مصیبت میں ڈالے رکھتے ہیں کہ سارا دن گزر جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو جاتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ حضرت عمر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने मुझे मौका न दिया कि मैं नमाज, हां कि सूरज ढल गया और फिर फिर मतलब तक भी मैं नमाज ना पढ़ सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके जब बताते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमाते हैं कि तुमने तो नमाज पढ़ ली, हमने तो वो भी ना पढ़ सके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं। जिंदगी में पहली मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आपने फरमाया, या अल्लाह उन लोगों के पेट और दिल और कब्रें आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाज से हमें गाफिल कर दिया। इंतहा से ज्यादा मुशक्कत में डाला हुआ है, हर तरफ से कलेजे मुंह को आ गए हैं, आंखें पथरा गई हैं, दुश्मन के हमले जारी हैं। सब लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे, उस वक्त ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए और बुरी तरह हिला मारे गए। ये बुरी तरह हिला मारने का जो लफ्ज कुरान पाक में फरमाया जा रहा है ना, वो ज़ुलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदन, बुरी तरह हिला मारे गए। आगे से भी हमले का डर, पीछे से भी हमले का डर। ऐसी कैफियत है जिसकी अक्कासी कुरान पाक कर रहा है। हम अगर वहां पे मौजूद होते तो हमें इन अल्फाज से ही शायद हम इसकी शिद्दत को फील कर सकते हैं कि बुरी तरह हिला मारे गए। बिल्कुल चैन नहीं है। कभी नमाजें मुसलमान छोड़ सकते थे, हालांकि सलाते खौफ तक का हुक्म दे दिया गया कि दुश्मन से मुठभेड़ हो फिर भी तुम नमाज जाया नहीं करोगे, नमाज को वक्त पे अदा करनी। आप सोचिए क्या कैफियत होगी कि नमाज का वक्त आ गया और चला गया, आ गया और चला गया, लेकिन एक मिनट को उनको जो है वो नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिल सकी कि वो नमाज पढ़ सकते। ऐसी कैफियत में वो गिरफ्तार कर दिए गए हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला जब ऐसे आजमाया तो फिर अगली एक और रविश भी हुई, और वो ये हुई कि जहां यहूदियों ने तो बदअहदी कर ही ली थी, मुआहदे को फाड़ ही दिया था, साथ साथ जो मुसलमानों के अंदर मुनाफिकीन थे उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने आगे क्या किया, वो आगे अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, याद करो वो वक्त जबकि मुनाफिकीन और वो सब लोग जिनके दिलों में रोग था, यानी ज़ाहिर निफाक था, साफ साफ कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमसे वादे किए थे वो सब फरेब के सिवा कुछ ना थे। जाहिर है कि इतना टाइम गुजर गया है, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते मुहासरे में गुजर गए हैं, कुछ नहीं हो रहा। उनके कुछ लोग हैं जो कत्ल कर दिए गए हैं। वहां से एक तीर मारा गया जो कि साद बिन मुआज के हाथ में लगता है, साद बिन मुआज के हाथ में लगता है, और बस वो ऐसी जगह पे तीर लगा कि वो अगर तीर निकालते थे तो शरियान कोई मोटी थी आर्टरी, जिसको निकालते थे तीर तो फौरन खून का फवारा फूट पड़ता था। खैर हजरत साद बिन मुआज जो है उनको शरियान में तीर लगता है। इसके अलावा कुछ सहाबाए कराम हैं जो कि शहीद होते हैं, बाकी और कोई भी शहीद नहीं होता। लेकिन जंग अपना किसी न किसी तरफ रुख नहीं पकड़ रही थी, क्या आगे क्या होगा। तो मुनाफिकीन जो है उनके दिलों में रोग था, और उन्होंने आगे से फौरन यही कहना शुरू कर दिया कि भाई जो अल्लाह ने तो बड़ी मदद के मुसलमानों के वादे किए हैं तो वो तो धोखे और फरेब के सिवा कुछ नहीं थे। और फिर उनमें से जो अब्दुल्ला बिन उबई है जो उनका मुनाफिकीन का सरदार था, वो क्या कहता है कि जब उनमें से एक गिरोह ने कहा कि ए यसरब के लोगों, तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई मौका नहीं है, यहाँ से पलट चलो। जब उनका एक फरीक ये कहकर नबी से रुखसत तलब कर रहा था कि हमारे घर खतरे में है। अब ये जो हमारे घर खतरे में है, हालांकि अल्लाह फरमाता है वो घर खतरे में नहीं थे, दरअसल वो महाज जंग से भागना चाहते थे। ये क्या बात थी। ये हुआ ये कि जब बनु कुरैज़ा ने बदअहदी कर दी तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे जो पीछे लवाकिन जिनको छोड़ कर आए थे सब लोगों को एक किले में महसूर करवा दिया और थोड़ा सा उनको सिक्योर करवा दिया। जब उनको सब पता चला ना कि वाकई बदअहदी हो चुकी है, तो सारे मुसलमानों को बूढ़े बच्चे कमजोर माजूर उन सबको क्या किया, औरतों उन सबको किले में महसूर करवा दिया। अल्लाह के नबी ने तो ये स्ट्रैटेजी अपना ली, लेकिन अब ये डर तो फिर भी था ना कि यहूदियों की तरफ से भी कोई हमला ना हो जाए, और वाकई ही बनु कुरैज़ा वालों ने ऐसे ही किया। उन्होंने उस किले का मुहासरा किया और वहां पर जाके और देखा कि हम क्या कर सकते हैं ना यहाँ पर। अब एक शख्स जो है यहूदी वो किले की दीवार के ऊपर खड़ा हो गया और अंदर झांकने लगा। वहां पर मौजूद है हजरत सफिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं। ये किसकी वालदा हैं? ये उसी की वालदा हैं हजरत जुबैर बिन अवाम जो हवारी रसूल थे।
یہ والدہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور یہ وہی پھوپھی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ میں بھی تمہارے لیے قیامت کے دن کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یہی پھوپھی صفیہ کیا کرتی ہیں اپنے بچے کو، جو حضرت زبیر بن عوام جب وہ چھوٹے سے تھے تو ان کو بہت مارا کرتی تھی، بہت زیادہ مارتی تھی۔ وہ کہتے ہیں ان کے چچا کہتے تھے آپ کیوں ان کو اتنا مارتی ہیں؟ تو وہ کہتی تھی یہ ڈرپوک ہے، یہ بہت زیادہ ڈرپوک ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ بہت نڈر بنے، میں اس کو نڈر بنانا چاہتی ہوں، میں اس لیے اس کو مارتی ہوں کہ یہ اتنا ڈرپوک کیوں ہے۔ اور ماں کی یہ مار جو ہے نا وہ بچے کو واقعی ہی نڈر اور بہادر بنا دیتی ہے۔ اتنے نڈر اور بہادر ہو جاتے ہیں کہ ان کو حواری رسول، حواری کہتے ہیں ساتھی کو جو ہر وقت آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہو، ان کو زبیر بن عوام کو حواری رسول کا لقب ملتا ہے۔ یہ ماں کی تربیت ہی تھی جو بیٹے کو کہاں کس درجے پر لے جاتی ہے۔ بہرحال یہ ماں بھی ایسی جیدار اور اتنی بریو اور اتنی زیادہ جرت مند خاتون تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہودی ایک دیوار پہ چڑھ کر اندر کا جائزہ لے رہا ہے تو فوراً خدشے کو بھانپ گئی۔ فوراً سے انہوں نے وہاں پہ حسان بن ثابت موجود تھے پہرے داری کے لیے، ان کو کہا کہ اس یہودی کے 2 ٹکڑے کر کے جو ہے نا اس کو 2 ٹکڑے کر دو، اس کو مار دو۔ تو انہوں نے آگے سے حسان بن ثابت نے کہا کہ بھائی میں ایک کمزور انسان ہوں، میں یہ والا کام نہیں کر سکتا، اگر میرے اندر اتنی ہمت ہوتی تو میں لڑنے نہ چلا جاتا، تو میرے سے نہیں کسی کو مارا جاتا، تو میں نہیں مار سکتا۔ تو حضرت صفیہ فوراً ان کے ہاتھ سے تلوار لیتی ہیں اور یہودی کو مارتی ہیں، اور یہودی کو تلوار لگتی ہے اور وہ نیچے اندر قلعے کے اندر گر جاتا ہے۔ اب وہ حسان بن ثابت کو کہتی ہیں کہ تم اب اس کی جو ہے نا گردن کو اس کے تن سے جدا کرو اور گردن اٹھاؤ اور باہر پھینکو، تاکہ جو باہر اس کے ساتھی ہیں ان کو پتہ چلے کہ اندر پہرا بہت کڑا اور سخت ہے۔ حسان بن ثابت اس سے بھی انکار کرتے تھے کہ نہیں بھی میں کام نہیں کر سکتا، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کسی کی گردن کو اتاروں۔ تو یہ اتنی جرت مند، اتنی بہادر خاتون، ایسی بہادر ماؤں کے ہی ایسے بہادر سپوت ہوتے ہیں جو حواری رسول بنتے ہیں۔ پھر یہ ماں کیا کرتی ہیں کہ یہ حضرت صفیہ اس کے جسم کے اوپر پاؤں رکھتی ہیں اور اس کے ایک تلوار سے مار کے اس کی گردن کو جدا کرتی ہیں، سر کے بالوں سے پکڑتی ہیں اور کھوپڑی کو اٹھاتی ہیں اور باہر قلعے سے پھینک دیتی ہیں۔ اور جیسے ہی کھوپڑی باہر گرتی ہے تو جو اس کے ساتھی واقعی وہاں موجود تھے، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے تو ساتھی کو مار دیا گیا ہے، تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور اس طرح سے سارے کے سارے مسلمان جو اس قلعے میں محصور تھے وہ بالکل سیف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے سیف کر دیا تھا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قلعے میں محصور کیا، اور حضرت صفیہ کی جرت اور بہادری نے ان سب کو بھی حفاظت کر دیا۔ لیکن منافقین کو تو شے مل گئی تھی نا محاذ جنگ سے بھاگنے کی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، حالانکہ ان کے گھر خطرے میں نہیں تھے، اللہ نے تو محفوظ کر دیا تھا ان کو۔ منافق جو ہوتے نا وہ ہمیشہ جنگ لڑنے سے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ ایک تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جی 3 ہفتے ہونے والے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور کوئی نہ اللہ کی مدد آئی ہے نہ کچھ ہوا ہے، اور پیچھے سے سردی اتنی زیادہ ہے، قحط اتنا زیادہ ہے، اور پیچھے سے حملے کا بھی ڈر ہو گیا، اور ان کے مدہدی بھی ہوگی، تو ہر چیز تو نیگیٹو میں جا رہی ہے۔ تو انہوں نے بہانے تراشنے شروع کر دیے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہاں سے واپس چلو، یہاں ٹھہرنے کا اب کوئی موقع نہیں ہے۔ تو وہ بیسیکلی جنگ سے فرار حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی، یعنی دشمن کی طرف سے، تو دشمن اگر شہر کی طرف سے آ جاتے اور انہیں کہتے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل سے ہی شریک فتنہ ہونے میں انہیں کوئی تعامل ہوتا۔ یعنی دشمن کے ساتھ مل کے یہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے، اس چیز کے لیے یہ تیار تھے۔ اور ہمیشہ دیکھیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، جو منافقین ہوتے ہیں نا انہی میں سے میر جعفر اور میر صادق بنتے ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی یہ دنیا چاہتے ہیں، اور یہ اندر ہی ہوتے ہیں مسلمانوں کے، اور یہ کس کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ جی دشمن کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب دشمن ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور شریک فتنہ کرتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ
ان کو بیسیکلی کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان کو دنیا چاہیے ہوتی ہے نا. یہ تو دنیا کے عہدوں کے، مال کے اور اپنی جان کی ان کو پرواہ ہوتی ہے، اپنی جان ان کو زیادہ پیاری ہوتی ہے، یہ اس میں لڑنا نہیں چاہتے. تو یہ دشمن کا ساتھ دینے میں نا زیادہ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہیں پھیریں گے. جنگ بدر میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، پیٹ پھیر کے چلے گئے. جنگ احد میں بھی ایسے ہی کیا. اب جنگ احزاب میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور پھر اللہ سے عہد کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی. جب آپ پیٹ پھیر گئے تو پھر اللہ سے کیا ہوا عہد بھی توڑ دیا انہوں نے. تو اب اللہ سے عہد توڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر باز پرس کرے گا ہی نا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں منافقین کی کچھ صفات گنوا رہے ہیں. دیکھیں کیا ان کی صفات ہے. پہلی صفت تو یہ کہ ان کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے. اللہ اور رسول کے احکامات پر ایمان ان کا کامل نہیں ہوتا. اللہ کے وعدے جو اللہ نے کیے مسلمانوں کے ساتھ، ان کے بارے میں نا یہ ڈاوا ڈول ہوتے ہیں، کنفیوزڈ ہوتے ہیں، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، توکل کی کمی ہوتی ہے ان کے اندر. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے وعدے کیے تھے وہ تو فریب تھا. مطلب ان کا یقین ہی دیکھیں کتنا کمزور ہے. دوسرا یہ ان کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ جہاد سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کے لیے بہت ساری معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹے جھوٹے بہانے تراشتے ہیں اور مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ان کو جہاد میں مطلب جانے سے ہی وہ رک جائیں. بجائے اس کے وہ جہاد میں جا کے اس میں جم جائیں، وہ کیا کرتے ہیں وہاں سے نکلنے کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور راہ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور چوتھی چیز ان کی جو بات صفات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر دشمن کی طرف سے انہیں دعوت دی جائے گی تو وہ اس میں شامل ہونے میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. اسلام پسند عناصر کی مدد کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ اسلام مخالف عناصر یا اسلام دشمن عناصر کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو وعدے کرتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں. کیونکہ ان کے دلوں میں ان کے اندر جان کی محبت جو ہے وہ بہت غالب ہے اور دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے. انتہائی بزدل اور ڈرپوک ہوتے ہیں، جرت کا بہت کمی ہوتی ہے ان کے اندر، اور میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا ان کا وتیرہ اور ان کا طریقہ ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ 7 موبقات سے بچو، یعنی ہلاک ہو جانے والے گناہوں سے بچو، جن میں سے ایک کیا ہے؟ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا. یہ منافقین کا طرز عمل اور طریقہ ہوتا ہے. اگلا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی بات کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہوگا. اس کے بعد کی زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. یعنی اگر تم کہیں سے بھاگنا چاہو گے کہ تمہیں موت نہ آئے یا تمہیں قتل نہ کیا جائے تو تم ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن میں آتا ہے نا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یعنی تم جدھر بھی ہوگے تمہیں موت تو آ لے گی، چاہے تم بہت بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. موت کا جگہ اور وقت تو مقرر ہی ہے، لہٰذا اس میں ڈر کے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے. اسی عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بھی بتایا نا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف چھوتی ہے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا مگر اللہ ہی اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لَهُ، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی آ جائے، بھلائی چھو جائے تو اس کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا، اس کو بھی چھین نہیں سکتا. تو ہمارا یہ ایمان کامل ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نقصان ہمیں آنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کی رحمت کو کوئی لانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، مہربانی کرنا چاہتا ہے، تو کوئی اس رحمت کو بھی نہیں روک سکتا. اللہ کے آگے کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے. اللہ یہ عقیدہ ہمارا راسخ کر دے. جن کے اندر اس عقیدے کا فقدان ہوتا ہے نا وہی پھر منافقت میں چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں. اب آگے پھر منافقین کی صفات پہ تبصرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خود تو کام اچھا کرتے نہیں، جو خود تو جنگ میں آتے نہیں، خود تو جنگ لڑنا چاہتے ہی نہیں، کیونکہ یہ بہت کمزور اور بزدل ہوتے ہیں.
جرت کی بہت کمی ہوتی ہے. نہ صرف خود رکتے ہیں لیکن آگے سے کیا کرتے ہیں, جنگ میں جو جا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی رکاوٹیں ڈالنے کا معاملہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی جنگ سے روکنے کا کام کرتے ہیں. وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف, تو اور یعنی کہ اپنی طرف ان لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں, تو بس نام گنانے کو, جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. گویا بس جیسے کہتے ہیں نا شہیدوں میں نام لکھا لیا, بس اس طرح ان کا معاملہ ہوتا ہے. اور اصل میں یہ بہت بخیل ہیں مومنوں کا ساتھ دینے میں, اللہ کے نفاذ کو یا اسلام کو پھیلانے میں یا اسلام کے کاموں کے لیے, علی کلمت اللہ کے لیے. یہ بہت سخت دل ہیں, یہ بہت تنگ دل ہیں. اشحۃ علیکم, انتہا سے زیادہ تنگ نظری ہے, بخل کا شکار ہے. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی داری ہو گئی ہو. یعنی کہ اتنا ڈرتے ہیں موت سے, کراہیت للموت ہوتا ہے نا ان کے اندر, بہت ڈرتے ہیں کہ ہم کہیں مر نہ جائیں. خطرہ آتا ہے تو بس ایسے حالت ہو جاتی ہے جیسے غشینی طاری ہو جائے. دیدے پھرا کر دیکھنا, کیفیت کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے عکاسی کر رہے ہیں ان کی منافقین کی, کہ جیسے موت اب بس ان کو آ لے گی اور موت آ کے دبوچ لے گی انہیں. ان کو اپنی موت اپنے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے نا وہ بہت ہی زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں. مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یعنی کہ زبان کے بڑے تیز بھی ہوتے ہیں, بڑے چرب زبان ہوتے ہیں, دنیا پانے کے حریص ہوتے ہیں, ایسی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں, ایسے گدے کو بھی باپ بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بس ہمیں دنیا مل جائے کسی طرح. فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح زبانیں لیے ہوئے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ, یہ لوگ ہرگز بھی ایمان نہیں لائے. گویا نفاق کے اندر ایک نفاق جب آتا ہے نا تو ایمان کے بیج کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایمان نہیں لے کر آئے. ظاہر ہے منافق کے اندر تو عقیدے کا ہی نفاق ہوتا ہے نا, اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا, تو ایمان کہاں سے آیا ان کے اندر. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا انجام یہ ہے کہ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. جتنے مرضی نیک عمل کریں گے, جتنے مرضی اچھی طرح سے عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے, لیکن چونکہ ایمان ہی نہیں ہے ان کے اندر, اللہ نے فرما دیا یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے, لہٰذا اللہ نے ان کا تمام اعمال ضائع کر دیے. کیوں ضائع کیے اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ یہ بیسیکلی مخلص نہیں ہے نا, نہ یہ اپنے آپ سے مخلص ہیں, نہ یہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں, نہ اپنے عمل میں مخلص ہیں. ان کے لیے تو سارے کا سارا پیمانہ معیار ان کا صرف پیٹ ہے, ان کا عہدہ ہے, ان کا پیٹ ہے. یہ اپنے پیٹ ہی کے لیے, اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے کے سارے معاملات کرتے ہیں. آخرت میں ان کا کوئی حصہ پھر نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا, اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ حملہ آور گروہ ابھی نہیں گئے, اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. یعنی ان کا حال یہ ہے کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ لڑائی میں نہ ہی پڑیں, بلکہ کیا کریں, جا کے کہیں سائیڈ میں بیٹھ جائیں. اور عبداللہ بن ابی نے بھی ایسے ہی کیا, اور اس نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں ایسا کریں, ہم اپنے بال بچوں کو لے کر جو ہے وہ مدینہ کے کہیں دور جا کے آباد ہو جاتے ہیں, اور اگر ہم وہیں سے حالات پوچھتے رہیں گے کہ جی کیا حالات ہیں, سارے صحیح چل رہا ہے کہ نہیں. یہ تو ایسی چیز ہے, ایسے لوگ ہیں کہ ایمان تو ان کے اندر ہے نہیں, لہٰذا ان کے یہاں رہنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. خاص کم جہاں پاک اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دو, تمہارے اندر رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. تو جانا چاہتے ہیں تو جانے دو, یہ منافقین کا رویہ ہے. اور آپ دیکھیں اتنی خوبصورت عکاسی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کر دی کہ آج ہمارے یہاں پہ بھی جب ایسے کچھ حالات آتے ہیں کہ کچھ عرصے سے پاکستان بھی کافی ڈاؤن فال میں چلتا ہوا جا رہا ہے, اور بڑے حالات یہاں پہ بھی ڈے بائی ڈے ڈکلائن پر ہی جا رہے ہیں. تو کچھ سالوں سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ تھا, جن کے پاس مال تھا اور بہت اچھے کاروبار تھے, وہ کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ پوری کوشش شروع کر دی کہ وہ یہاں سے دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں اپنے بزنس سیٹل کر لیں, وہاں کی امیگریشن لے لیں, اور پھر وہاں پہ جا کے وہ لوگ آباد بھی ہو گئے.
کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا، اور یہ صرف ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھا، ہم نے باقی جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی ہمیں یہی حالات نظر آتے ہیں. افغانستان کا ایسا ہی ہوا، لیبیا کا ایسا ہی ہوا، یمن ایسا ہی ہوا، فلسطین میں مطلب جو بھی اسلامک کنٹری میں جنگوں کا معاملہ چلا یا جنگ وہاں کے حالات خراب ہوئے، تو وہاں کے جو پیسے والے لوگ تھے جن کے پاس مال اسباب اور دولت تھی، ان سب نے کیا کیا، ان سب نے دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے کاروبار بھی سیٹل کیے اور وہاں پر جا کے سیٹل ہو گئے. اور وہاں پر جانے کے بعد جو ہے وہ فون کالز کر کر کے پوچھتے ہیں، ہاں پاکستان کا سناؤ کیا حال ہے، ٹھیک چل رہے ہیں، حالات صحیح ہیں، یہاں بڑے بم دھماکے ہو رہے ہیں، یہاں پہ بڑا ایسا ہو رہا ہے، ہاں ابھی جو جنگ کا خطرہ ہوا تو جنگ جو ٹل گئی ہے یہاں پر. مطلب مختلف باتوں میں کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کئی صحرا میں بدبوؤں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. اور ایسے ہی کرتے ہیں وہ لوگ بھی، وہاں سے فون کال کر کر کے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ حالات کیسے چل رہے ہیں. انتہا زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں پاکستان آنے میں، ان کو جو ہے وہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم آئیں یا نہ آئیں، آئیں گے تو ایسے ہو جائے نہ ویسے نہ ہو جائے. تو اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مطلب یہ ایک نفاق کی بہت بڑی علامت ہے، اور یہ اس پہچان کے لیے کافی ہے. اس ملک نے جس نے آپ کو اتنا دیا، اتنا نوازا، کیا یہ ملک اب ڈیمانڈ نہیں کرتا، یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، یہ ملک جو کہ اللہ کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا، اس کو بچانے کے لیے ہم اپنا تن من دھن قربان کریں اور یہاں پہ اللہ کے دین کا نفاذ کریں، اور غیر اسلامی قوتیں یا غیر اسلام دشمن عناصر کے خلاف ہمارے بچے، ہمارے مال، ہم سب اس کے لیے قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ دین، وہ ملک جو ہم نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا، کیا یہ اتنا سے تقاضا جو اس کا ایک تقاضا ہے، کہ یا ہمیں اس تقاضے کو پورا نہیں کرنا چاہیے؟ بس یہی اپنے لیے لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ہمارے اندر ان منافقین کی صفات تو نہیں جڑ پکڑ رہی آج، جبکہ ہمارے اندر انتہا زیادہ آج کل بھی جنگی حالات ایسے ہی ہیں. آج کل بھی ہمارے ملک کے اوپر ایسے کمبائنڈ الائیڈ فورسز جو ہیں وہ حملہ آور ہونے کی خوب تیاریاں کر رہے ہیں. اور ابھی جو بالکل ریسنٹلی جو جنگ کا ایک پورا کا پورا ایک معاملہ ہوا، اور شروع ہوتے ہوتے ہی جو ہے وہ ابھی ٹھنڈی ہو گئی یا بیٹھ گئی جسے کہنا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کمبائنڈ الائیڈ فورسز نہیں تھی، یہ باقاعدہ انڈیا کے ساتھ اسرائیل ملا ہوا ہے. اور وہ جو ان کا جو پائلٹ جو ہمارے یہاں پہ آیا، ہم نے اس کو پکڑا، وہ کون تھا؟ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی ٹرینڈ پائلٹ تھا اور ان کی ہی فوج کا تھا، اور وہاں سے وہ آیا تھا. اور جیسے ہی وہ پاکستان کے ہاتھے چڑھا تو اسرائیل نے جو ہے وہ امریکہ کو کال کیا، اور وہاں سے باقاعدہ کال کا پریشر آیا عمران خان کے اوپر کہ جی آپ اس کو ریلیز کر دیں. تو یہ کمبائنڈ الائیڈ فورسز ہیں جو سب مل کے آج پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ اب ہم کیا کرنا ہے. ہمیں بھی اپنے اپنے حصار بنا لینے ہیں، ہمیں بھی ان سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں بھی اللہ کے وعدوں پر توکل کر کے چلنا ہے، اور ہم نے بھی اپنی اپنی پالیسیز اختیار کرنی ہے. اور ہر فور فرنٹ پہ جہاں ان کے حملے کا آج ہمیں ڈر ہے، صرف اور صرف جغرافیائی حملے تو نہیں ہے نا جو باؤنڈریز پر کیے جا رہے ہیں، بلکہ ہر جگہ میڈیا ہے، تعلیم ہے، لٹریچر ہے، ہماری معاشرت ہے، معیشت ہے، ہمارے تمدن ہے، ہمارا سیاست ہے، ہماری ہر جگہ پر ان کی ایک یلغار ہے، صہیونی یلغار جو آج ہمارے اندر ہو رہی ہے. لوگوں کو کہاں سے کہاں وہ لے کر جا رہے ہیں. آج ہماری نسل جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے ان کے حملوں کی وجہ سے. ایک یہ جو جغرافیائی حملہ ایک اس کے اوپر ایک سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اس جنگ احزاب کے حوالے سے سورہ احزاب میں یہ لیسن اور یہ میسج دے دیا کہ تم بھی اپنے اپنے حصار اور اپنی اپنی باؤنڈریز بنا لو، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنا ہے. مومن اللہ کے وعدوں پر توکل کر کے یقین کر کے چلتا ہے اور اپنی پوری کی پوری کوشش اور سعی اور جدوجہد کر لیتا ہے. اور اگر منافقین کی یہ صفات ہمارے اندر نظر آئیں تو ہمیں ان صفات کو اپنے اندر سے جڑ سے نکال دینا ہے. کہیں یہ والی ساری باتیں جو ابھی ہم نے پڑھی منافقین کی صفات کے حوالے سے، کتنی زیادہ پڑھی نا، جو اللہ نے تبصرہ کیا، اگر ہمارے اندر ہمیں اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے، کہیں ہم
موت سے ڈر تو نہیں رہے، ہم کہیں جنگ سے راہ فرار تو نہیں اختیار کر رہے، کہیں ہم لوگوں کو بھی تو جنگ پہ جانے سے نہیں روک رہے، ہمارے اندر ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہم کیا اپنے آج دیکھیں آج بھی ایسے ہی ہو رہا تھا کہ جب جنگ کا موقع آیا تو جن لوگوں کے گاؤں ہیں وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ بھائی لاہور تو بہت انسیف ہو گیا ہے، یہ باؤنڈری پر ہے بالکل ہی انڈیا کی، تو ایسا کرتے ہیں ہم لوگ پیچھے اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، تو ہمارے گھر خطرے میں ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے نا یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں جنگ میں حصہ ہی نہ لینا پڑے۔ ایمان کو آج اپنے اپنے بچانے کی ضرورت ہے، ایمان کو آج بڑھانے کی ضرورت ہے، اللہ کے وعدوں پہ توکل کر کے جم جانے کی ضرورت ہے، ڈٹ جانے کی ضرورت ہے۔ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر صرف اور صرف 4 لوگ نہیں لڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے سکھایا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آرڈرز نہیں دے دیے تھے کہ جاؤ اور تم لوگ یہ کرو اور خندق کھودو اور سب کچھ ایسے کرو اور ویسے کرو اور خود آرام سے بیٹھ گئے ہو، ایسا نہیں کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ بنفس نفیس، خود مل کر سب کچھ کیا تھا، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا۔ جو چٹان کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا جاتا اور وہاں پر وہ اس کو توڑنے کا معاملہ کرتے۔ جہاں صحابہ کرام ایک ایک پتھر باندھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پتھر باندھ رہے ہیں؟ 2 پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باندھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز میں آگے بڑھ بڑھ کے خود یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دکھا دیا گیا ہے، سکھا دیا گیا ہے کہ اگر ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو ایسے موقعوں پر کس سے سیکھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ذات گرامی سے سیکھنا ہے، کیونکہ ان کی ذات میں میرے آپ کے لیے ہر سطح پر بہترین نمونہ موجود ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، دنیا بنانے کے بعد اس نے یہ ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں نے تمہارے لیے ایک امتحان گاہ کے طور پہ بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اس دنیا کو جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کو کے لیے پیدا کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھا کے یہاں پہ پھینک نہیں دیا ہمیں کہ بس ٹھیک ہے اب گزارو اپنی اپنی زندگی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدیناہ النجدین، ہمیں 2 راستوں کی پہچان عطا فرما دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ حس ڈالی، 2 راستوں کی پہچان ہمیں دینے کے بعد بھی اس نے ہمیں چھوڑا نہیں، پھر اس نے ہمارے لیے شریعت اتاری، مختلف انبیاء کے مختلف رسولوں کے ذریعے سے شریعتیں اتاری، کچھ صحیفے اتارے، پھر شریعتیں نازل کی گئیں، تورات میں سب سے پہلی آئی، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تجدید کی، پھر ہمارے لیے قرآن پاک نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو اس کو جو میں تمہیں دے رہا ہوں نا، اس کو قوت سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَاسْمَعُوا، اور پھر اس کو سنا کرو، وَاذْكُرُوا، اس کو یاد رکھا کرو، اس کو پڑھا کرو، اس کی باتوں کو یاد کر کے اس پر عمل کیا کرو، اور جب تم ان باتوں پر عمل کرو گے، یہ شریعت جو تمہیں پہنچا دی ہے، یہ 2 راستوں کی ہدایت دے دی ہے، تمہاری مرضی ہے، اما شاکر و اما کفورا، اللہ کے شکر گزار عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، اور اگر اس سے کفر کرنا چاہتے ہو تو بھی تمہارے اوپر ہے، اللہ کی طرف سے کوئی زبردستی زور نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی میرے اور آپ کے اوپر دیکھیں کتنا بڑا احسان کیا کہ یہ ایسا نہیں کر دیا کہ کتاب اتار کے اور باہر رکھ دی ہوتی اور پھر کہا ہوتا کہ جاؤ کہ یہ کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں اٹھاؤ اور اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ اور ان کو پڑھ لو اور دیکھو جیسے جیسے جس کا دل چاہتا ہے عمل کر لو۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو رسولوں کے ذریعے سے نازل کیا اور پھر کہہ دیا کہ یہ جو میں نے دیا ہے نا، یہ تمہیں یہ جو کتاب نازل کی ہے جس نبی کے اوپر، اس نبی کی سیرت کو انتہا سے زیادہ خوبصورت بنا دیا، اور پھر کہہ دیا کہ یہ جو نبی تمہارے لیے لے کر آیا ہے نا، اس طریقے پہ چلتے رہنا، یعنی کہ قرآن کا تم پڑھتے جانا، قرآن تمہیں مشکل لگے، جہاں تمہیں کوئی پرابلم آئے، یہ ورکنگ ہیومن ماڈل کے طور پہ میں نے یہ نبی تمہیں دے دیا ہے، جہاں مشکل آئے اس کی سیرت کو دیکھ لینا، اس کی سنت کو فالو کر لینا، اور اس کی سنت کو چلتے جاؤ گے تو پھر تمہارا راستہ بھی وہی ہوگا۔ بالکل یہ وہی معاملہ ہے کہ جیسے اگر میں نے کہیں جانا ہو اور وہ جگہ کا راستہ مجھے نہیں آتا ہو تو میں کسی سے پوچھوں گی نا، جو اس جگہ پہ جا چکا ہوں، میں کسی سے پوچھوں گی، ادھر سے پوچھوں گی، ادھر سے پوچھوں گی، بھئی آپ میں نے فلاں جگہ جانا ہے،
آپ کو اس جگہ کا راستہ معلوم ہے؟ تو اگر کوئی آگے سے یہ کہے کہ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، میں ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں اور میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا، تو میرے لیے سب سے آسان ہو جائے گا نا اس راستے پہ جانا۔ اگر میں بلائنڈلی جاؤں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتی جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میں گم جاؤں اور میں غلط ٹرن لے لوں اور میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں، لیکن اگر کسی کو فالو کر کے اس کے پیچھے پیچھے میں چل رہی ہوں گی تو میرے لیے اس جگہ پہ پہنچنا کتنا آسان ہو جائے گا اور میں جلدی بھی پہنچ جاؤں گی۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے بھی یہ احسان کر دیا، یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی اطاعت کرو، عبادت اور بندگی کرو اس کو واحد سمجھ کے اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کر کے چلو، تو محمد الرسول اللہ، تو پھر تمہیں محمدی بننا پڑے گا۔ اور پھر یہ خوبصورت بات اللہ نے مجھے اور آپ کو کہہ دی کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا بس اس نے اللہ ہی کی اطاعت کر لی۔ اور پھر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو آپس میں ایسا مشروط کر دیا کہ پھر کہہ دیا کہ وَقُلْ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سب سے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا تو پھر تم میری اتباع کر کے چلو۔ جب تم میری اتباع کر کے چلو گے، میرے قدموں کے قدم رکھ کے بالکل ویسے ہی فالو کر کے مجھے چلو گے، تو پھر کیا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور پھر محبت جب تم سے کرے گا نا پھر تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اتنی خوبصورت باتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو بتا دی کہ اتباع رسول، اتباع نبی میں کتنا فائدہ ہے، کہ نہ صرف اللہ کی محبت بھی ملے گی اور ہمیں تمام گناہوں سے آزادی بھی مل جائے گی، بخشش بھی مل جائے گی۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی ذات میں اللہ فرماتا ہے بہترین تمہارے لیے نمونہ ہے، یہ وہ نمونہ ہے جس کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے حوالے سے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے بہترین اعلیٰ ترین درجے پر رکھا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، وہ تو ہو نمونہ قرآن تھے، آپ کا اخلاق تو بالکل قرآن تھا۔ تو جو شریعت اللہ نے مجھے آپ کو دی، جو شریعت اللہ نے مجھے آپ کو سکھائی کہ اس کو اتباع کر کے چلو، وہ کس پہ ہے، وہ کون ہے اس کا نمونہ قرآن ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی مومن کا حال ہونا چاہیے کہ قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کا شوق بھی عطا فرمائے اور اس کو اپنا رہبر، اپنا گائیڈ، اپنا ہادی بنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر سطح پر نمونہ ہے، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، لباس، کاروبار، نکاح، وراثت، معاشرت، معیشت، قانون، ہر سطح پر ہمارے لیے اس میں نمونہ موجود ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں نمونہ ہے کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے ہے جو اللہ سے امید رکھتا ہے، والیوم الآخرہ، جو اللہ سے ملاقات کی، آخر دن کے دن اللہ سے ملاقات کی تیاری بھی کرتا ہے، اس کے لیے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا، اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوگا، وذکر اللہ کثیرا، اور کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے۔ بس اسی کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہت بڑا نمونہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنی یاد کرنے والا خوش نصیب بنائے، اور ساتھ ساتھ اللہ ہمیں عقیدہ آخرت بھی راسخ کرے، اور اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے، اور ایسی ملاقات کا شوق کہ جب ہم اللہ سے ملیں تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہو جائیں۔ سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات تو بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب یہ کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ جب انتہا زیادہ کلیجے منہ کو آ گئے اور آنکھیں پتھرا گئیں، ہر طرف حملے کا ڈر ہے، پھر آگے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اور خوف کی حالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خوب دعائیں فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الہی اپنے وعدے کے مطابق آج ہماری مدد فرما دے،
الہی اپنے وعدے کے مطابق آج ہماری مدد فرما دے. تو اللہ کے نبی کی دعا جو ہے وہ ایسے پوری ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کل شیء قدیر ہے. وہ کیا کرتا ہے، انسان کا دل تو اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. وہ یوں چاہے تو پلٹ سکتا ہے، وہ یوں چاہے تو پلٹ سکتا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اللہ اپنی دین پر ہمیں جما دے اور اپنی اطاعت پر ہمارے دل کو پھیر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل کو کیسے پھیرا اور کس کے دل کو پھیرا؟ ہوا یہ کہ اللہ کی اب جب اتنی زیادہ پرابلمز آتی ہیں، اتنی آزمائشیں آتی ہیں، اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے بھرمار ہو جاتی ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قربانی مانگتے ضرور ہے لیکن قربانی لیتے نہیں ہیں. قربانی مانگی اللہ تعالیٰ نے، سب دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی لی نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی قربانی نہیں لیتے. پھر جب ان مومن جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہوتی ہے. ایک لمٹ تک جا کے اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں اور پھر اللہ اپنی مدد سے ضرور نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کی مدد پر آ جایا کرتے ہیں. اللہ ضرور صابروں کی مدد کریں گے. اب یہ صبر سے جمے ہیں، ڈٹے ہیں. منافقین نے تو اپنا پینترا بدل لیا، لیکن مسلمان جو ہے وہ صبر سے جمے ہیں، ڈٹے ہیں. کوئی وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتا. اب اللہ کی مدد آتی ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلی مدد یہ آتی ہے کہ بنو غطفان میں سے ایک شخص ہے نعیم بن مسعود. یہ وہی نعیم بن مسعود ہیں جنہوں نے غزوہ بدر ثانیہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا نا. پچھلی کلاس کے لیکچر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا. میں نے کہا تھا یہ یاد رکھیے گا. یہ بنو غطفان میں سے آئے ہیں اور ان کے دل کو اللہ تعالیٰ ایسے پھیرتا ہے کہ ان کے دل میں فوراً تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں اور وہ چند لمحوں کا غور و فکر ان کے دل کو بدل دیتا ہے. یہ کہتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں کہ نجد جیسے دور دراز علاقے سے ایک برگزیدہ شخص اور اس کے ساتھیوں سے تم کیوں لڑنے آ گئے ہو؟ تم پر افسوس ہے. تم کسی کے چھینے ہوئے حق کو حاصل کرنے یا پامال شدہ عزت کو بحال کرنے کے لیے تو نہیں آئے. تم بغیر ہی کسی وجہ کے لڑنے آ گئے ہو. کیا تجھ جیسے دانش مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو مارے یا خود ہی مر جائے؟ تو اس قسم کے مختلف خیالات ان کے دماغ میں آتے ہیں اور بس انقلابی قدم اٹھا لیتے ہیں اور فوراً اپنے خیمے سے نکلتے ہیں اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خندق عبور کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ اس طرح سے آ سکتا تھا اگر وہ نہتا آئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ تم نعیم بن مسعود ہو. تو آگے سے وہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس لیے آئے ہو؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ اور اپنی اسلام کو چھپا کے رکھو اور جاؤ اور ہمیں کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے تم واقعی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ سنسیئر ہو اور تم نے واقعی اسلام قبول کیا. گویا ان کو اس کو اپنی طرف سے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ کر کے دکھاتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ دیکھیں جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کوئی ایسے بھی آ کے کہہ سکتا ہے. تو آپ سے وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میں ضرور کچھ کر کے دکھاؤں گا. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ ان کی دوستی بہت زیادہ تھی بنو قریظہ والوں کے ساتھ. یہ سب سے پہلے جاتے ہیں بنو قریظہ والوں کے پاس، اندر جو آ چکے ہیں. اب بنو قریظہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کعب بن اسد سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں تمہارا کتنا خیر خواہ ہوں اور کتنا دوست آنا ہے ہمارا تمہارا، اور اتنی اچھی میں تمہارے لیے سوچ رکھتا ہوں اور آتا رہا ہوں تمہارے ساتھ. تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تمہاری دوستی پر پورا یقین ہے. تو کہتے ہیں دیکھو پھر میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اور تم اچھی طرح غور سے میری یہ بات سنو. ایسا ہے کہ جو مشرکین مکہ ہے ان کے تو سارے لوگ ہیں وہاں پر باہر، ظاہر مکہ میں ہیں، نجد والوں کی نجد میں ہیں، بنو نذیر اور بنو قینقاع والے بھی یہاں پہ نہیں رہتے، وہ بھی خیبر ہے. تو تم لوگ جو ہو یہاں پر رہتے ہو. اب خدا نخواستہ اگر جنگ میں وہ لوگ ہار گئے اور مسلمان جیت گئے تو پھر تم لوگ کو تو ساتھ جو ہے وہ لوگ تو واپس بھاگ جائیں گے اپنے اپنے گھروں میں
और तुम पकड़े जाओगे, फिर तुम सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। लिहाजा मेरे जहन में एक बात आती है। तो वो कहते हैं हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, हमें तो ये बात समझ पता ही नहीं थी कि ये वैसे भी हो सकता है कि हम जंग हार जाएं अगर, फिर क्या होगा हमारा। तो तुम बताओ अब हम क्या करें। तो आगे से नुआइम बिन मसूद कहते हैं कि तुम ना ऐसा करो कि तुम ना लड़ना नहीं, उनको कहो कि हम उस वक्त तुम्हारे साथ लड़ेंगे जब तुम 70 लोगों को हमारे पास दोगे और 70 लोग तुम्हारे हम अपने पास रखेंगे। और क्योंकि हमें जो है ना हम तुम्हारे से इस बात की गारंटी चाहते हैं कि तुम आखिर वक्त तक लड़ोगे जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। तो लिहाजा तुम अपने 70 लोग हमारे पास रखवाओ, फिर हम इस शर्त पे तुम्हारा साथ देंगे। तो इस तरह से बहुत मुमकिन है कि वो आखिर वक्त तक जो है वो लड़ेंगे और वो भागेंगे नहीं। बनु कुरैज़ा वालों को ये बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं हाँ ये बात तुमने बड़ी अच्छी कही, हमने तो सोचा ही नहीं था। बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं नुआइम बिन मसूद का, और नुआइम बिन मसूद अपना काम करके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो जाते हैं, जाके अबू सुफियान के पास पहुंचते हैं। अबू सुफियान को भी जाके ऐसी ही बात करते हैं और कहते हैं कि देखो भाई तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम लोगों के साथ सिंसेयर हूँ और काफी दिनों से लड़ भी रहा हूँ और मैं तुम लोगों के साथ मिल के आया हूँ। तो एक बात है जो मुझे पता चली है और वो बनु कुरैज़ा वालों के हवाले से पता चली है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को भी ये बात बता दूं और तुम लोग जो है ना इसका कोई ना कोई सद्देबाब फिर कर लो। तो मैं जो है ना तुम लोगों के साथ बदहद वो नहीं करना चाहता, क्या कहते हैं इसे, तुम लोग के साथ कोई दगा और गद्दारी नहीं करना चाहता। तुम ना तो कहते हैं अच्छा बताओ क्या हुआ है। तो वो कहते हैं असल में बात ये कि मुझे ये पता चला है कि जो बनु कुरैज़ा वाले लोग हैं ना उनको अपने मुआहदे को फाड़ने पर बड़ा अफसोस है और वो मुआहदा शिकनी के ऊपर बहुत पशेमान है और वो चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैचअप कर लें। अब इस चीज़ के लिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैचअप करने के लिए वो ये चाह रहे हैं कि उन्होंने ये सोचा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी भी मांगेंगे और तजदीद माहिदा भी करेंगे और उसकी गारंटी उसके ऊपर आप कह लो कि फिदिया के तौर पर तुम लोगों के 70 लोग जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करेंगे ताकि वो उनको कत्ल कर दें। तो मुझे ये पता चला कि वो तुमसे 70 लोग जो है ना वो तुम लोगों के उनको देंगे और अपने अपने माहिदे पर दोबारा तजदीद कर लेंगे। तो अगर वो तुमसे 70 लोग मांगेंगे ना तो तुम बिल्कुल भी उनको अपने लोग नहीं देना, क्योंकि उन्होंने वो लोग आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए देने हैं। अबू सुफियान कहते हैं अच्छा ये बात है, तुमने बहुत अच्छा किया हमें बता दिया, हम तो आगे बिल्कुल भी नहीं ऐसे करेंगे। अब वो अबू सुफियान कहता है कि चलो चेक करते हैं बनु कुरैज़ा वालों को कि वाकई में नुआइम बिन मसूद की बात ठीक है कि नहीं ठीक। दूसरी जगह तीसरी तरफ क्या करते हैं, नुआइम बिन मसूद जाके बनु गतफान को भी यही बात कह देते हैं। अब अबू सुफियान चेक करने के लिए जो है ना बनु कुरैज़ा वालों को कहता है कि चलो तुम लोग अब हमारे साथ तुमने मुआहदा तो कर, वो तुम लोगों ने एग्रीमेंट तो कर लिया है कि हमारा साथ दोगे, तो आ जाओ और अब हमारे साथ शामिल हो जाओ जंग के लिए। तो आगे से ये कहता है काम बिन असद कहता है बनु कुरैज़ा का सरदार कि देखो आज तो ना यौम सब्त है यानी हफ्ते का दिन है, तो आज तो हम नहीं लड़ सकते, हम कल तुम्हारा साथ दे देंगे, लेकिन शर्त ये है कि तुम अपने 70 लोग हमारे पास गारंटी के तौर पर दे दो ताकि तुम लोग छोड़ के नहीं जाओगे। अब ये बात जब कहता है वो ये काब बिन असद, तो अबू सुफियान को यकीन हो जाता है उस नुआइम बिन मसूद की बात का कि ये 70 लोग इसलिए मांग रहे हैं कि इसने जो है वो आगे देने हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब अबू सुफियान जो है ना वो समझ जाता है कि बनु कुरैज़ा वाले जो है ना वो वाकई हमारा साथ नहीं देंगे, इनको वाकई यकीन अफसोस है कि इन्होंने क्यों माहिदे की खिलाफ वर्जी की और माहिदे को क्यों फाड़ा है। अबू सुफियान अब 3 दिन अब हफ्ते का मुहासरा गुजर चुका है, मवेशी कमजोर हो चुके हैं, इसकी हिम्मत भी अब जवाब देने लगती है कि भाई अब तो लगता नहीं है कि हम इस जंग को जीत सकते हैं। तो इसने क्या किया कि लोगों को बुलाया और अपने खेमे में जमा कर लिया और फिर इसने अब जब यहाँ अपने खेमे में जमा करता है और मुशावरत करने लगता है तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुशरिकों की खबर लेना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है ना, मुशरिकों के दरमियान क्या चल रहा है, नुआइम बिन मसूद ने कुछ किया कि नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के दरमियान गश्त कर रहे हैं, रात का वक्त है, खूब सर्दी है, सहाबाए कराम बैठे हैं
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشت کرتے کرتے جو ہے وہ صحابہ کرام کو غور غور سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس وقت مشرکوں کی صفوں میں گھس کر جائے اور جا کے ان کی خبر لے کر آئے اور لا کے مجھے دے، میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی کہ میں اسے اپنی جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی ضمانت دیتا ہوں، لے کر آئے اور مجھے آ کے خوشخبری دے، وہاں کی خبر پہنچائے۔ کوئی صحابی نہیں اٹھتا۔ یہ وہ واحد موقع تھا کہ انتہا سے زیادہ خوف ہراس ان کے اوپر طاری تھا، کوئی نہیں اٹھا، حالانکہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ضمانت بھی مل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور غور سے سارے صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نعیم بن مسعود پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت حذیفہ بن یمان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جا کے ٹک جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کو کہتے ہیں حذیفہ تم جاؤ۔ تو حذیفہ بن یمان اٹھتے ہیں اور آگے سے پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ مجھے اٹھاتے تو میں کبھی بھی نہ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مطلب پوچھا کہ بھئی تم جو ہے وہ ڈرتے ہو جانے سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی جان کا تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے صرف اس چیز کا خوف ہے کہ اگر میں دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا تو کہیں وہ مجھے میرے ایمان کو خراب نہ کر دیں، بس یہی مجھے خوف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا، ان کو ایک تو یہ تاکید کرتے ہیں کہ تم جاؤ اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا، صرف سنو جا کے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں چلانا اور اپنی زبان کو بھی نہیں چلانا۔ تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ الہی حذیفہ کی آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے مدد فرمانا۔ اور انتہا زیادہ ان کو سردی بھی لگ رہی تھی، ایک پتلی سی اپنی بیوی کی چادر ہے جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور وہ چادر کے ساتھ جو ہے وہ پہنچتے ہیں، وہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کے مجھے پھونکا تو میں ایسے گیا ہوں خندق میں سے کراس کر کے دوسری جگہ پہنچا ہوں، اور مجھے لگا کہ جیسے دنیا گرم ہو گئی اور ایک حرارت جو ہے وہ میرے اندر آ گئی، اور سردی کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ اب اللہ کی جب مدد آتی ہے تو پھر ہر طرح سے آتی ہے۔ اب کہتے ہیں میں جب وہاں پہ پہنچا تو خیمے ہی خیمے تھے، اب مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کس خیمے میں جاؤں اور کہاں سے جا کے یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں جا کے۔ جو خیمہ پاس نظر آیا بس دل میں آیا، اسی کا خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر گئے تو اندر کون موجود ہے؟ ابو سفیان، اور سارے رؤسا کو وہاں جمع کر کے مشاورت کر رہے ہیں۔ اللہ کی جب مدد آتی ہے تو پھر ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ برکت بھی ڈالتے ہیں ہر چیز میں۔ اب ان کے وقت میں بھی برکت ہے، ان کی جسامت بھی برکت، ان کی صحت طاقت میں بھی برکت آ گئی، اور ایسی برکت آئی کہ جا کے جہاں موجود ہے تو کہاں پر پہنچے، ان کے دائیں جانب اور بائیں جانب جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں۔ ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ بھائی، ابو سفیان نے کہا کہ میں جو ہے وہ ان لوگوں کا پہرا بڑا کڑا جو ہے ہو چکا ہے، اور مجھے نہیں لگتا، ہمارے مویشی بھی اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس کھانا غلہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ جنگ اور مزید لڑنی چاہیے ہمیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب وہ واپس چلا جائے، یہاں سے اب ہم کوچ کر لیں۔ تو اب میرا خیال ہے اب ہمیں کوچ کرنا چاہیے، لیکن دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کا پہرا بڑا کڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کا مخبر ہمارے درمیان میں موجود ہو، لہٰذا تم دائیں بائیں لوگوں کی خبر کر لو کہ تمہارے دائیں بائیں کون بیٹھا ہے۔ تو حضرت حذیفہ کے دماغ میں ایک دم سے آیا اور انہوں نے فوراً دائیں والے کو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا عمرو بن عاص۔ پھر آپ نے فرمایا لیفٹ والے کو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا معاویہ بن ابی سفیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان دو جو رائٹ اینڈ لیفٹ پہ عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان ہیں، یہ راحیت العرب ہیں، یہ وہ ہیں جو عرب کے سب سے زیادہ چرب زبان اور سیانے یا سمجھدار لوگ مشہور ہیں۔ اللہ نے ان کے دماغ سے ہی نکال دیا کہ انہوں نے بھی پوچھنا تھا کہ بھئی تم کون ہو اور تمہارا کیا نام ہے۔ انہوں نے حضرت یہ حذیفہ بن یمان سے کچھ پوچھا ہی نہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے وہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے وہاں سے چھپ کر کے باہر نکل آئے اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں سے باہر نکل رہا تھا تو اللہ دیکھیں اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے باہر نکل رہا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا کہ کیسے آندھی آئی اور ساری ہوائیں چلنا شروع ہو گئی کہ تتر بتر ہو گئے، ان کے سارے مویشی پھیل گئے، ان کے برتن اڑ گئے، ان کے خیمے اڑ گئے، اور خندق کے اس جانب آندھی چل رہی ہے اور سب کچھ تتر بتر ہو گیا ہے، اور خندق کے اس جانب جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں ہر چیز بالکل پرسکون ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس سارے منظر سے بڑا محظوظ ہوئے، اور کہتے ہیں کہ میں بڑا محظوظ ہو کے واپس پلٹ رہا تھا تو آدھے راستے میں مجھے 20 گھڑ سوار ملے جنہوں نے امامے باندھ رکھے تھے۔ ان میں سے 2 میرے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب کو بتا دینا کہ اللہ نے دشمن سے اس کی حفاظت فرما لی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کیے تھے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نظر پہ بلیو نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا اسباب ہیں اور کیا پاسبلٹیز ہیں۔ مومن ہمیشہ خبر پہ بلیو کرتا ہے، جو اللہ نے وعدے کر لیے ہیں، جو مومنوں سے اللہ کے وعدے ہیں وہ ان پر توکل کرتا ہے، ان پر بلیو کرتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ خبر پہ بلیو نہیں کرتا، وہ اللہ کے وعدوں پہ توکل نہیں کرتا، وہ نظر پہ بلیو کرتا ہے، جو اسے نظر آتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جہاں ہم نے منافقین کی صفات دیکھی تھی وہاں پہ ہم نے یہ اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا کہ جو چیزیں نظر آ رہی تھیں منافقین صرف انہی پر بلیو کر کے اللہ کی خبر پر بلیو نہیں کر رہے تھے، لہٰذا ان کی ساری چیزیں علیحدہ تھی اور وہ اسی حوالے سے اپنی اسٹریٹجی اور پالیسیز کو اختیار کرے تھے۔ لیکن مومن کی پہچان ہے کہ مومن ہمیشہ خبر پہ بلیو کرتا ہے، خبر پہ توکل کرتا ہے، خبر پہ جو ہے وہ خبر پہ توکل کرتا ہے اور جم جاتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے۔ یہ اس کے ایمان کو بھی بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ یہ 2 چیزیں خبر اور نظر جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری ایمان اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد اور توکل کرنے کے حوالے سے۔ اب جہاں پہ مومن کا تعلق ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ تو خبر پہ بلیو کرتا ہے، خبر پہ توکل کرتا ہے، لہٰذا وہ فوراً جیسے ہی ان کو نظر آیا کہ یہ تو اللہ کا وعدہ تھا مدد کا جو واقعی پورا ہو گیا، کیسے اللہ کے لشکر آ گئے، ایک فرشتوں کی طرف سے بھی لشکر آئے، وہ آندھی کے حوالے سے بھی لشکر آئے، کس طرح سے حضرت حذیفہ بن یمان کے ساتھ معاملات ہوئے اور کس طرح سے نعیم بن مسعود نے سارا معاملہ کیا، یہ سب اللہ کی مدد ہی ہے نا جو اللہ کے مومنوں بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو بس وہاں پر ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب ایک ہی واقعہ ہو رہا ہے اور کسی کا ایمان بڑھ رہا ہے اور کسی کا ایمان کم ہو رہا ہے۔ ایمان بڑھ کس کا رہا ہے، مومنوں کا، اور کم کس کا ہو رہا ہے، منافقین کا۔ تو گویا مجھے اور آپ کو اب یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ ہم نے اگر اپنے ایمان کو بڑھانا ہے تو پھر ہمیں اللہ کی خبر پر نظر رکھنی ہے، اللہ کے وعدوں پر توکل کرنا ہے۔ جب وعدوں پر توکل کر کے مومن جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان میں سے کوئی تو اپنے نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ نظر کون پوری کر چکا تھا؟ جنہوں نے اللہ سے اپنے عہد کر کیے اور عہد کو سچا بھی کر دکھایا۔ اس پوری کی پوری جنگ احزاب میں صرف 8 لوگ جو ہیں، 8 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ 2 مسلمان وہ ہیں جو کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو، حضرت سلید بن ابی سلید اور سفیان بن عوف کو مشرکین کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ ان کے ہتھے چڑھ گئے اور ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ لیکن جنگ جب شروع ہوئی تو جنگ شروع ہونے میں سب سے پہلا تیر حضرت سعد بن معاذ کو لگا، وہ شہید نہیں ہوئے۔ پھر انس بن اوس، عبداللہ بن سہل، طفیل بن نعمان، سالبہ بن غنمہ اور کعب بن زیلہ، ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو یہیں پر آ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی تو اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ وقت آنے کا کون منتظر تھا؟ حضرت سعد بن معاذ جو ہے وہ وقت آنے کے منتظر تھے اور وہ شہادت کے منتظر ہیں، لیکن انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کا کیا معاملہ ہوا؟
کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ شہید تو نہیں ہوئے، لیکن ان کے ہاتھ میں جو ان کے ہاتھ کی جو رگ کے اوپر جو ان کی شریان میں جو تیر لگ گیا تھا، وہ جیسے ہی اس تیر کو نکالتے تھے تو خون کا فوارہ ابل پڑتا تھا، کیونکہ وہ موٹی رگ تھی، آرٹری میں کسی میں لگا ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کو واپس جب لائے تو مسجد نبوی میں ان کے بستر کو ڈالا گیا، اور ان کو ان کے جو شریان کا خون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اس کو داغ لگایا، اس کو داغا کہتے ہیں کوٹری کرنے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو آگ سے داغتے ہیں، تو آپ نے اس کو داغ تو دیا جس سے خون بند تو ہو گیا، لیکن وہاں پہ انفیکشن ہو گیا، اور وہ انفیکشن پھول گیا، وہاں سے ان کا جو ہاتھ تھا وہ بہت پھول گیا اور بہت موٹا ہو گیا، گویا اس میں بہت زبردست انفیکشن ہو گیا، تو اتنی وہ تکلیف میں ہوں گے، لیکن پھر بھی جو ہے ابھی ان کو موت نہیں آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی دعا بڑی زبردست دعا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اے اللہ اگر قریش سے مزید جنگیں ہونا باقی ہیں تو مجھے مزید مہلت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اب مزید اگر جنگیں ہونی ہیں تو مجھے مزید مہلت دے دے، میں ان لوگوں سے لڑنے کی تمنا رکھتا ہوں جنہوں نے تیرے سچے رسول کو ایذائیں پہنچائیں، ان کو جھٹلایا، پھر ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا، اگر ان لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے تو پھر مجھے شہادت عطا فرما دے۔ ایسی خوبصورت دعا کر رہے ہیں کہ اگر ایسی لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے تو پھر مجھے شہادت عطا فرما۔ ہاں اگر میری یہ التجا ہے، بس میری یہ التجا ہے کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میرا دل ٹھنڈا ہو جانے تک مجھے زندگی کی مہلت عطا فرما دے، یعنی کہ بنو قریظہ کے معاملے تک میرا جو ہے نا دل ٹھنڈا کر دے، اور اتنا وقت تک جو ہے نا مجھے زندگی کی مہلت عطا فرما۔ اب یہ بنو قریظہ کے معاملے میں اپنے دل کو ٹھنڈا بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی دعا من و ان قبول ہوتی ہے۔ بنو قریظہ کے معاملے میں ہوا یہ کہ بنو قریظہ والوں نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا تھا اور ان سے آپ نے اپنا سارا معاملہ کروایا۔ اس کو بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کا کیسے دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے ہوئے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافر ہو گیا۔ یہ جنگ احزاب کا یہ ایک پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے ہوئے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ جب بھی کوئی مومنوں کا گروہ اس رویے کے ساتھ جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، تو اتحادی فوجیں یا اتحادی فورسز یا کمبائنڈ الائیڈ فورسز یا احزاب کی شکل میں اگر کوئی مل کے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو، تو بڑے سے بڑی فورسز ہی چاہے کیوں نہ ہو، ایسے گروہوں کے لیے اللہ لڑنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی F-16 چلانا پڑتا ہے، نہ کوئی میزائل چلانے پڑتے ہیں، نہ کوئی نیوکلیئر پاور چاہیے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا پلان جو ہے وہ مومنوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صرف اور صرف مومنوں کے اس رویے کی ضرورت ہوتی ہے، اس جم جانے، ڈٹ جانے، اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پر توکل کرنے، اور ان سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے کا معاملہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی گروہ یہ کام کرتا ہے تو مومن اگر ایسے ہی معاملات کو لے کے چلتا ہے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آزماتا ضرور ہے، لیکن ان کے لیے لڑنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ آج ہمارے ساتھ یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا جنگ کا جو انڈیا کے ساتھ، اس میں بھی آپ دیکھیں جم جانے اور ڈٹ جانے کی ضرورت تھی نا، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پاکستان فوج کو، پاکستان آرمی کے اندر بہت زبردست ایمان والے لوگ بھی رکھے ہیں، اور چاہتے تو وہ جو میزائل مارا تھا، جو اس جہاز کو گرایا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مس بھی کروا سکتا تھا، اور رات کے وقت وہ مارا گیا ہے، اور اس کو گرانے میں وہ چوک بھی سکتا تھا، وہ نشانہ غلط بھی ہو سکتا تھا، وہ ایسا نہ بھی ہوتا، لیکن اللہ کیسی مدد کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں کہ تم نے نہیں مارا بلکہ ہم نے مارا، تم نے نہیں پھینکی مٹی بلکہ ہم نے پھینکی۔ تو گویا یہ سارے نشانے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اگر فتح ہوتی بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، صرف اور صرف جمنے کی اور ڈٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مومن
کے طرف سے لڑنے کے لیے اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمارے اوپر جو سائے امت مسلمہ کے لیے اوپر منڈلا رہے ہیں، ہر طرف سے اللہ تو امت مسلمہ کی طرف سے لڑنے کے لیے، ان دشمنان اسلام کے لیے تو ہی کافی ہو جا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اب اہل کتاب میں سے کن لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا؟ بنو قریظہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، بنو قریظہ نے ساتھ دیا تھا نا۔ تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا، اللہ نے وہاں سے ان کو نکال لیا، ان کے قلعوں سے ان کو نکال دیا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جس سے تم نے کبھی پامال نہیں کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ بنو قریظہ کے حوالے سے آ رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور پوری آندھی چلتی ہے اور لشکر اترتے ہیں اور مشرکین جو ہیں وہ تتر بتر ہو کے بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے پلٹ جاتے ہیں، تو اب مسلمان جو ہیں وہ ظاہر جنگ جیت گئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ واپس نہیں پلٹ کر آئیں گے، یعنی ایسا ان کے اوپر روب طاری ہو چکا ہے کہ اب یہ نہیں پلٹ کے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پلٹ کے بھی نہیں آتے۔ بہرحال اب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ واپس مدینہ کی طرف آتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ اتار کر رکھی تو وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنی زرہ اتار دی، ابھی ہم نے تو نہیں اتاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مطلب کیا مطلب نا، تو انہوں نے آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو ہے وہ بدلہ لینا ہے، تو لہٰذا وہاں پر محاصرے کے لیے تیار ہو جائیں اور وہاں پہ جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سمعنا و اطعنا کا معاملہ کیا اور 1 سیکنڈ میں اعلان کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ابھی سماع و طاعت پر قائم ہے وہ فوراً محاصرے اور کوچ کی تیاری کرے، اور عصر کی نماز ہم بنو قریظہ کے علاقے میں جا کر ادا کریں گے۔ یہ سارے کا سارا لشکر ابھی اپنے اپنے گھروں کو آ کے بیٹھا ہے۔ کبھی مجاہد جو ہے وہ اپنے گھروں میں جا کے سستائے نہیں ہیں، کمرے انہوں نے سیدھی نہیں کیے، کسی نے تازی روٹی بھی نہیں کھائی ہوگی ابھی۔ اللہ کی نبی کا حکم آتا ہے اور سارے کا سارا لشکر ایسا زبردست مظاہرہ کرتا ہے کہ سب وہاں پر جو ہے نا وہ پلٹ جاتے ہیں، وہ وہاں سے پلٹ جاتے ہیں اور سب کے سب اپنی چیزیں اٹھاتے ہیں اور وہاں بنو قریظہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ 3 ہفتے انہوں نے لڑائی کی، 3 ہفتے انہوں نے خندق جو ہے وہ کھودنے میں لگائے۔ ٹوٹل ٹائم کتنا لگا؟ 6 ہفتے۔ 6 ہفتے کو مذاق نہیں ہوتا، 1.5 مہینے سے لگے، سخت سردی میں بھوک پیاس تکلیف شدت محنت اور مشقت سب کچھ ہو رہی ہے، پھر جنگ کی، پھر خوف کے حالات، پھر کیا کیا نہیں سہ کر آئے ہیں، اور 6 ہفتے کے بعد جب پہنچتے ہیں تو وہاں سے ایک دم سے اعلان ہو جاتا ہے کہ جی اٹھو اور پھر اٹھاؤ، اور وہاں جا کے ابھی ہم نے مزید لڑائی کرنے کے لیے جانا ہے۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو وہاں پہ گھر میں نہیں رکا، نہیں بھئی اب میں بہت تھک گیا اور میرے سے نہیں جایا جاتا، نہیں، سب کے سب پہنچتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے مجاہدین مدینہ جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی بیویاں بھی تھیں، مائیں بھی انتظار کر رہی ہوں گی، بچے بھی انتظار کر رہے ہوں گے، ان کی بہنیں بھی موجود ہوں گی، لیکن کوئی بھی نہیں وہاں پہ رکا، نہ کسی روکنے والی نے اس کو روکا۔ یاد رکھیے گا، جانے والے جاتے بھی تبھی ہیں جب پیچھے روکنے والے ان کو روکتے نہیں ہیں۔ یہ دین کی مددگار ازواج تھیں، یہ دین کی مددگار مائیں تھیں، یہ بیویاں تھیں۔ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، ان کو بچے بھی نہیں روکتے تھے، بچے بھی ان کے پیروں کی زنجیریں نہیں بنتے تھے، کوئی بیمار بھی ان کے پیروں کی زنجیریں نہیں بنتا تھا۔ کیوں نہیں بنتا تھا؟ کیوں کہ ان کی مائیں نہیں روکتی تھی، ان کی ماؤں نے ان کو نہیں روکا تھا۔ ان کی بہنیں اپنے بھائیوں کی جرت کے لیے اشعار پڑھا کرتی تھیں، ان کی ہمتیں بڑھاتی تھیں، مائیں دعائیں کرتی تھیں اور اپنے بیٹوں کو یہ کہتی تھیں کہ تجھے اسی دن کے لیے تو میں نے پیدا کیا تھا، اپنے بچوں کی ہمتیں بڑھاتی تھیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کسی کے اندر بھی ایسی ہمت نہیں ہے۔
آج ہمیں بھی ایسی مائیں بننا ہے، آج ہمیں بھی ایسی بہنیں بننا ہے، آج ہمیں بھی ایسی بیویاں بننا ہے کہ جنگ کے حالات اگر آتے ہیں ہمارے ملک کے اوپر، خدا نخواستہ کبھی بھی آئیں گے، تو ہم نے اپنے ایمانوں سے ان کے ایمانوں کی حرارت کو انکریز کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی پیروں کی زنجیریں بنے، ہم نے انہیں آگے بڑھانا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی مائیں بنائے، ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں، ایسی بیویاں بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان معاملات میں اپنے آپ کو آگے بڑھنے اور بڑھانے والا خوش نصیب بنا دے۔ اپنا اپنا عملی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہمیں پکارا جائے، اگر ہم یہاں سے اتنا 2-2.5 گھنٹے کا لیکچر اٹینڈ کر کے گھر جاتے ہیں اور پھر کہا جائے کہ آپ ابھی پھر آ جائیں اور آ کے دوبارہ سے آپ کو 2-2.5 گھنٹے کا لیکچر دینا ہے، آپ کو کوئی بات بتانی ہے، تو میرا خیال ہے کوئی بھی پلٹ کے نہیں آئے گا۔ اور اگر آ بھی جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہی دن کا 2-2.5 گھنٹے کا ہے، وہ 1.5 مہینے سے لگے ہوئے ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ سب کے سب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا عملی محاسبہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان باتوں سے صرف لطف اور سرور نہیں بلکہ عملی کمی کا احساس بھی دلانے والا خوش نصیب اور توفیق بھی عطا فرمائے، اور اپنی عملی کمی کی اصلاح کرنا بھی ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سب کے سب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ بنو قریظہ والے اتنے زیادہ ریسورسفل اور پاورفل لوگ تھے، یہ بیسیکلی نا لوہار اور سونار تھے۔ یہ خندق کھودنے کے لیے کدالیں وغیرہ اور زرہیں تو جنگ کے لیے انہی سے لے کر گئے تھے۔ اب جب یہ ان کے پاس اتنا سامان اور اتنا غلہ تھا کہ اگر 1.5 مہینہ بھی ان کا محاصرہ رہتا نا تو ان کے پاس کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، لیکن بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے روب ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور یہ خود ہی باہر نکل آئے، اور باہر نکل کے آ کے انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم بات آپ کی مان لیتے ہیں، لیکن ایک شرط پہ کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ حضرت سعد بن معاذ کریں گے۔ اب سعد بن معاذ نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے جو ہے وہ مجھے میرے دل کو ٹھنڈا کر، بنو قریظہ کے معاملے میں جو ہے فیصلہ کر کے میرے دل کو ٹھنڈا کر۔ تو ان کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ اصل میں یہ پہلے نا یہودی تھے کہا جاتا ہے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ سعد بن معاذ چونکہ یہودی تھے لہٰذا وہ ہمارے حق میں بہت اچھا فیصلہ کریں گے اور نرم فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہم بیسیکلی تو ان کے بھائی ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ تورات کے حوالے سے ان کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان سب کی جو ہے نا وہ ان کی وہ کاٹ دی جائیں، اور ان کا نا کیا کیا جائے، ان کی بچوں کو لونڈی غلام بنایا جائے، اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی سارا مال جو ہے وہ لے لیا جائے۔ جب ان کا ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی ٹھنڈا کیا، اور ان کے دل کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور حضرت سعد بن معاذ جو ہیں ان کو اس کے بعد بکری کا کھر ایک لگتا ہے ان کے ہاتھ پر، اور جس سے خون کا فوارہ ابل پڑتا ہے، اور اسی زخم سے پھر ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت سے پہلے ہی جو ہے وہ اطلاع دے دی گئی تھی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہادت کے بعد آ کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، سعد نے تیری راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس نے تیرے دین اور تیرے رسول کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، اے اللہ تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر جیسا تو اپنے مکرم دوستوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ ان کے ساتھ کیا، کیا خوبصورت معاملہ کہ ان کی وفات پر تو جیسے مدینہ کے اوپر غم کے بادل ہی چھا گئے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، عرش عظیم کے حاملان فرشتے بھی حضرت سعد بن معاذ کی وفات پر جیسے کانپ گئے، اور جنازے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی ایک فوج نے جو ہے نا وہ شرکت کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے تو پنجوں پر چل رہے تھے، تو صحابہ نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر اتنی سی بھی جگہ نہیں تھی کہ جہاں فرشتے موجود نہ ہو، لہٰذا میں بڑے احتیاط سے قدم جو ہے وہ رکھ رہا تھا، اپنے پنجے وہاں پر رکھ رہا تھا، اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ پورا پیر ہی رکھ لیتا۔
اتنے فرشتوں بھی ان کی جنازے میں شرکت کے لیے اترے تھے. اب ایسا جلیل القدر صحابی ہے جس کے اوپر فرشتے بھی اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں پھوٹ پھوٹ کر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ ایک دفعہ اکثر ایک تو ان کو یاد کیا کرتے، اور ایک مرتبہ آپ عذاب قبر کا تذکرہ فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کی تنگی سے کسی کو نجات مل سکتی تو سعد بن معاذ کو ملتی. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی قبر نے ابھی انہیں تھوڑا سا بھینچا ہے. پھر آپ نے انگلیوں میں انگلیاں کر کے ایسے کر کے دکھایا. جب سعد بن معاذ کی قبر کو بھینچا ہے، کو ان کی قبر نے بھینچا ہے، اگر کسی کو قبر سے عذاب سے نجات مل سکتی تو ان کو ملتی، تو پھر میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ کتنی ضرورت ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے نجات کی دعا مانگا کریں. اللہم وقنا عذاب النار. شہید کو قبر کا عذاب نہیں دیا جاتا، لیکن وہ بھی شہید تھے. انہیں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ان کے ساتھ معاملہ فرما رہے ہیں، جو اتنے مکرم ہیں، جو اسے اللہ اپنے مکرم دوستوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کو بھی ان کا قبر بھینچ رہی ہے. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. کون سی صورت ہے جو پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں؟ سورہ ملک ہے نا، تو سورہ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ملک کو باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سفارش، اس کی صفات ہمارے حق میں قبول بھی فرمائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درجات کے حوالے سے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال ان سے کئی زیادہ قیمتی اور نرم اور ملائم اور خوبصورت ہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یمن سے ایک بڑا خوبصورت جبہ آیا تھا جس پر سونے کے بٹن لگے ہوئے، سونے کا کام ہوا تھا. تو صحابہ کرام اس زیبتن کیے ہوئے جبے کو بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑی حیرت سے اور بڑی محو ہو کر دیکھ رہے تھے اور بڑے محظوظ ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ممبر سے اتر آئے اور آپ نے پھر فوراً فرمایا کہ جب جنت میں سعد بن معاذ کے جو رومال ہے نا وہ اس سے کئی زیادہ قیمتی اور نرم اور خوبصورت اور ملائم ہیں. تو یہ ہیں ان کے درجات اور یہ ہیں ان کے درجات کی بلندیاں. یہ انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کو توبہ کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری توبہ کو قبولیت کا درجہ بھی عطا فرمائے. اللہ اس نفاق کی علامات کو پہچان کر اپنے اندر کی اصلاح کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے ایمانوں کو اتنا بڑھا دے کہ ہم اپنے اس ایمان کی بدولت اپنے پاکستان کی حفاظت کرنے والے خوش نصیب ہو جائیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.